بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں اکثر یہ 40 غلطیاں کی جاتی ہیں جن کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون کون سی ہیں۔ یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں رمضان المبارک کے روزوں کی نسبت سے جو غلط خیالات اور قیاس آرائیاں گئے انہیں دور کیا جا سکے۔ محترم ناظرین، نمبر 1، بہت سے لوگ کھانے پینے میں بے پناہ اسراف و فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں بھوک اور پیاس کے ذریعے فقراء اور مساکین کے فقر و فاقے کا تصور کرتے ہوئے اپنے اندر خشوع اور عاجزی پیدا کی جائے، اور کھانے اور پینے میں حد درجہ بد احتیاطی کرنا روزہ کی اصل شرائط کے منافی عمل ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 2، طلوع فجر سے بہت پہلے سحری کر لینا غلط ہے۔ سنت یہ ہے کہ افطار کرنے میں عجلت اور سحری کرنے میں تاخیر کی جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی اتباع کا نتیجے میں اجر و ثواب کا حصول ممکن ہو سکے۔ محترم ناظرین، نمبر 3، بعض روزہ دار رات میں روزے کی نیت نہیں کرتے، جبکہ طلوع فجر سے پہلے فرض روزے کی حتمی نیت کرنا ضروری ہے۔ روزہ دار کا بس اپنے دل میں نیت کرنا کافی ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 4، اذان فجر کے ساتھ جان بوجھ کر کھانا پینا جاری رکھنے سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ دراصل اذان روزے کے انتظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اذان نماز کے لیے بلاوا ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 5، رمضان کی آمد سے ناواقف شخص کا کھانے پینے سے نہ رکنا غلط ہے، لہذا مسلمان پر ضروری ہے کہ اس بات کا علم ہوتے ہی باقی کے دن میں کھانے پینے سے باز رہے۔ محترم ناظرین، نمبر 6، ماہ رمضان کے فضل و شرف سے ناواقف ہونا بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اس عظیم مہینے کے فضائل کے سلسلہ میں بہت احادیث وارد ہوئی ہیں، لہذا ماہ رمضان میں اعمال خیر کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، مثلاً ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نیز نفل و سنت موقدہ کی ادائیگی وغیرہ۔ ان تمام مذکورہ بارہ میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرنا اس ماہ کی انتہائی ناقدری ہوگی۔ محترم ناظرین، نمبر 7، ابتداء رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام نہ کرنا غلط ہے، لہذا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 8، بھول کر کھانے پینے والے کو فارغ ہونے تک نہ روکنا غلط ہے۔ نمبر 9، روزہ رکھنے کی خواہش رکھنے والی لڑکیوں کو یہ کہتے ہوئے روزہ سے روکتا کہ وہ ابھی چھوٹی ہیں، سرپرستوں کی غلطی ہے، اور بسا اوقات عمر حیض کو پہنچنے والی لڑکیاں روزہ رکھنے کی خواہش مند ہوتی ہیں، اس کے باوجود والدین کی جانب سے یہ دلیل پیش کرتے ہوئے روکنا کہ وہ چھوٹی ہیں، یہ غلط ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 10، غلطی سے کھانے پینے والے کے روزہ میں شک ظاہر کرنا بھی غلط ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 11، روزہ میں مہندی لگانے کو گناہ سمجھنا غلط ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 12، پکوان کے دوران چکھنے سے پرہیز کرنا بھی غلط خیال ہے۔ شیخ ابن جبیرین کا کہنا ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے دوران پکوان پکائی جانے والی اشیاء کے چکھنے میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں، اور وہ اس طرح کی زبان کے آخر حصہ میں اس چیز کو رکھے تاکہ اس کی مٹھاس اور نمکینی وغیرہ کا پتہ چلائے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کا کچھ بھی حصہ گلے سے نیچے اترنے نہ پائے، بلکہ وہ اس کو تھوک دے یا اپنے منہ سے نکال دے، اس چیز سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 13، لوگوں کا روزہ کو توڑنے والے اور اس کو فاسد کرنے والے امور سے ناواقف رہنا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ نمبر 14، مسواک کے استعمال کو گناہ سمجھنا غلط خیال ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسواک کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ یا تو دن و رات کی ابتدا اور انتہا دونوں میں کسی بھی وقت میں، اور روزہ دار و بے روزہ سب کے لیے سنت ہے۔ نمبر 15، بعض مؤذنین کی بھی غلطی ہے کہ وہ مغرب کے وقت
تاریکی پھیلنے کے بعد میں اذان دیتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے پر قانع نہیں ہوتی۔ نمبر 16، افطار کا انتظام کرنے والوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا غلط ہے، یعنی افطار کا انتظام و انصرام کرنے والوں کے حق میں روزہ دار کا دعا میں غفلت اور کوتاہی برتنا بھی ایک غلطی ہے۔ نمبر 17، رمضان کی راتوں میں جماع کو حرام سمجھنا بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، جبکہ یہ حرمت محض اوقات روزہ ہی میں ہے اور رات کے کسی بھی وقت میں یہ چیز بالکل حلال ہے۔ نمبر 18، طلوع فجر سے قبل حیض و نفاس سے پاک ہو جانے والی خواتین کا روزے سے باز رہنا یعنی روزہ نہ رکھنا بھی غلط ہے۔ نمبر 19، یہ بھی غلطی ہے کہ بعض خواتین بلند آواز سے روتی ہیں۔ نمبر 20، صبح کے وقت جنبی ہونے پر گناہ کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا اور اس کی قضا واجب ہے، یہ خیال غلط ہے، بلکہ اس کا روزہ درست ہے اور روزہ باطل نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر روزے کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 21، نماز تراویح کے لیے خواتین کا عطر لگا کر نکلنا جائز نہیں۔ نمبر 22، بعض روزہ دار سوتے رہ جانے کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازوں کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں اور یہ عظیم خطاؤں میں سے ہے۔ نمبر 23، افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ وقت کے داخل ہونے کا یقین ہوتے ہی روزہ دار افطار کرنے میں عجلت کرے۔ نمبر 24، بعض روزہ دار احتیاط کی حجت قائم کرتے ہوئے مؤذن کی اذان ختم ہونے تک افطار سے رکے رہتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ نمبر 25، افطار کے وقت روزہ داروں کا دعاؤں سے غفلت اور لاپرواہی برتنا رمضان کریم کے فوائد و ثمرات کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ نمبر 26، بعض مسلمانوں کا رمضان کریم کے آخری عشرہ میں کپڑے، مٹھائی وغیرہ کی خریداری میں مصروف مگن ہو جانا بہت ہی بڑی خطا اور بہت ہی بڑی غلطی ہے اور ان فضل و شرف والے اوقات کو ضائع کرنا ہے جس میں لیلۃ القدر متعین کی گئی ہے۔ نمبر 27، بعض مریض اپنے مرض کے باوجود روزہ نہ رکھنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے مشقت اٹھاتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے تکلیف کو دور کر دیا ہے اور مریض کو اس بات کی اجازت اور رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ان کی قضا کر لے۔ نمبر 28، بعض روزہ داروں کا مغرب کی اذان کے بعد افطار میں اس قدر مشغول رہنا بھی غلط ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب ہی نہ دیں۔ نمبر 29، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ان کے بچپن میں روزے کی عادت نہ ڈالنا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ نمبر 30، مسافر کو اس کے روزہ چھوڑنے پر عیب لگانا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ نمبر 31، رمضان کریم کے مہینہ میں شدید غصہ، چیخ و پکار اور گالی گلوچ کرنا روزہ کے اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ اور نمبر 32، رمضان کریم کے اوقات دن میں فضائے مقابلوں اور اس کے ساتھ منعقد ہونے والی موسیقی، گانا بجانا اور کھیل کود وغیرہ میں انتہائی فضل و شرف والے اوقات کو ضائع و برباد کرنا بھی بہت بڑا گناہ اور خطا ہے۔ نمبر 33، قرآن کریم کی تلاوت بغیر تدبر و تفکر اور اس کی مکمل تلاوت کرنے کے مقصد سے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ یہی کام درست ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ترجمے اور مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 34، بعض روزہ دار سفر میں روزہ توڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ سوچ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 35، یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اعتکاف کی سنت پر عمل نہ کیا جائے، جبکہ اس وقت بہت سے افراد کو رخصت بھی میسر رہتی ہے تاکہ وہ مسجد میں اس اعتکاف کی سنت پر عمل پیرا ہو سکے۔ نمبر 36، رمضان کے اوقات روزے میں بعض روزہ دار سر کے بال کاٹنے یا ناخن تراشنے یا زیر بغل بال کھینچے یا زیر ناف بال نکالنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح بات
یہ ہے کہ ان کاموں سے روزہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فاسد واقع ہوتا ہے، بلکہ یہ اعمال تو پسندیدہ سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 37، بعض روزہ دار اوقات روزہ میں تھوک کے نگلنے اور اس کے ساتھ آنے والے لعاب اور تھوک کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ اس سے روزے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ تھوک کے لگنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے مسجد وغیرہ میں بھی یہ چیز بار بار کیوں نہ ہو رہی ہو۔ تاہم اگر یہ بلغم جیسی کوئی شے ہو تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے پاس موجود رومال وغیرہ میں اس کو تھوک دیں، اور تھوکنے کے دوران اتنی بلند آواز نہ نکلے کہ ہمسایہ نمازی کو تکلیف اور کرات محسوس ہو۔ نمبر 38، رمضان کریم کے اوقات روزے میں بلا ضرورت کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں زیادتی کرنا بھی غلط ہے۔ اور نمبر 39، بعض دمے کے مریض روزے کے فاسد ہونے کا خوف کرتے ہوئے اسپرے کے استعمال میں گناہ تصور کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ نمبر 40، بعض روزہ دار آنکھ میں قطرات ڈالنے یا کسی عضو پر مرہم لگانے یا کان میں قطرات ڈالنے یا سر میں مہندی لگانے یا سرما لگانے میں گناہ تصور کرتے ہیں، جبکہ درست یہ کہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روزے کے دوران ناک میں ڈالے جانے والے قطرات کے ضمن میں علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ ناک کے قطرات کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قطرات معدہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔